تعوذ کے بارے میں کل بھی دو روایات پیش کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ پہ پورا یقین کر 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تعوذ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جب فرشتہ آ جاتا ہے تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ویسے بھی روایت میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کا فرشتہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ شیطان نہیں ہوتا، دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا شیطان انسان کے ساتھ موجود ہے یا فرشتہ اس کے ساتھ۔ تو جب کوئی خلوص کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر کے شیطان اس سے روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بچے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان پہ جب دم پڑھتے تھے تو جو کلمات پڑھتے تھے وہ کلمات کیا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور حضرت حسن اور حسین کے اوپر پھونک دیتے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، اور ہر شیطان اور ہر غلط آنکھ اور ہر غلط ارادے سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کرتے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دم میں کر رہا ہوں اپنے بچوں پر، یہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دم میں اپنے بچوں پہ کر رہا ہوں حسن و حسین پر، یہ دم میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پہ کرتے۔ تو یہ دم کرنا تعوذ کا یہ بھی سنت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونکتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھو، آیت الکرسی پوری پڑھو، اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ پڑھو، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھونک۔ یہ تعوذ ہے، اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر تو ہر انسان کو لگ سکتی ہے نا۔ نظر کس طرح لگتی ہے؟ ایک اچھی نظر ہوتی ہے، ایک بری نظر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر اچھا بول رہا ہوں تو میں اپنی تعریف دل میں خود کر رہا ہوں، میں تو بہت اچھا بول رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے مجھے نظر لگ جائے، میں بیمار ہو جاؤں۔ یا میں کسی بچے کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہوں، یا کسی اور کی طرف دیکھتا ہوں تو میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو نظر لگ جائے۔ تو نظر کا بھی جو وظیفہ ہے وہ یہی تعوذ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جادو ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو یہ بھی شیطانی عمل ہے، تو اس پہ بھی تعوذ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا کہ اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں۔